مجھے بہت زیادہ کہنا تھا آپ لوگوں سے, لیکن لیٹ ہوا آج, آگے پھر بات کریں گے. ابھی کہنا ہے مجھے بہت, آپ تنگ تو نہیں آ گئے. آئی ایم ٹیلنگ مائی پین آف مائی پیپل. میرا الیکشن لڑنا مجبوری بن گیا. جب مجھے کہا گیا کسی پراکسی کی سپورٹ کرے, میں نے جیل سے وکیل سے کہا کسی طرح میرا فارم بھرواؤ, لیٹ می چیک وائر مائی پیپل اسٹینڈ. پھر میں کہتا ہوں وہ ووٹ تھا میری کمٹمنٹ کو, دیٹ واز ناٹ اے سینٹیمنٹل ووٹ, وہ ایموشنل ووٹ نہیں تھا. آئی نیور ساٹ ووٹس بیکاز میں جیل میں ہوں. اور کوئی مجھے کہہ رہا تھا, کسی نے مجھے کہا, عمر صاحب نے کہا کہ اس نے جیل سے ریکارڈنگ کروائی کوئی اپنی کلپ, اور پھر وہ باہر کرا دیا کہ مجھے ووٹ دے دو. اگر وہ یہ ثابت کریں گے میں نے جیل سے ریکارڈنگ کرے کہ مجھے ووٹ دے دو, میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں. جیل میں ہر انمیٹ کو 5 منٹ ملتے ہیں کال کرنے کے لیے, لیکن 18 جنوری سے رہائی تک میرا وہ فون بھی بند کرایا گیا, صرف اس لیے کہ میں کسی اور کی سپورٹ کروں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا ووٹ کس لیے ملا؟ میں 11 سال ایم ایل اے تھا. میں نے جہاں لوگوں کے پولیٹیکل ایسپریشن کی بات کی, وہاں میں نے جب 2010 کی ایجیٹیشن تھی, میں نے 3000 یوتھ سے اوتھ لے لی انٹرلاکیٹر کے سامنے, رادھا کمار, دلیپ پٹگاؤکر, ایم اے منصاری, کہ ہم اسٹون پیلٹنگ نہیں کریں گے. پروین سوامی نے سٹوری تب نکالی. اور یہی جب میں اب ایم پی بن گیا جیل سے, جیسے ہی میں نے فارم بھرا, سر آئی نیڈ یور اٹینشن, ہاں پلیز آئی نیڈ یور اٹینشن پلیز. جب عمر صاحب نے, جب ہم نے فارم بھرا جیل سے, تو عمر صاحب نے کسی سے کہا کاش مجھے پہلا پتا ہوتا انجینئر سی لڑتے تو میں فارم وڈرا کرتا. آپ کے اخباروں میں ہم نے پڑھا, چینلوں پہ دیکھا, ٹی وی پہ ہم نے جیل میں بھی دیکھا. اس کے بعد جب میں جیت گیا تو پھر کہا کہ یہ اسلامک ریڈیکلز کی جیت تھی اور اسلامسٹ کی جیت تھی. ارے کل تک کہتے تھے میں فارم وڈرا کروں گا, اور جب اسمبلی کا الیکشن آیا پھر کہا یہ تو بی جے پی کا پراکسی ہے. آپ بتاؤ آپ چاہتے کیا ہو؟ پہلے آپ نے کہا میں فارم نکال لیتا, پھر آپ نے کہا کہ اسلامسٹ کی جیت ہے. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اسلامسٹ, بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. ہم ریڈیکل نہیں ہیں. امت شاہ جی نے, پلیز یو ول ہیو ٹو گیو می 10 منٹس, 5.5 سال کا پین ہے, اگر آپ, ہاں پلیز. امت شاہ جی نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ ہی ٹاک اباؤٹ, اف آئی ہرڈ اٹ رانگلی کریکٹلی یو مے کریکٹ می, جب انہوں نے مینیفیسٹو بی جے پی کا ریلیز کیا, اس نے کہا کشمیر میں لوگوں نے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں کافی مصیبت اٹھائی ہے. سو دیٹ مینس ہی ہیز کنفیسڈ کہ ہر ایک نے زیادتی کر لی. یہ مجھے کہنا تھا. اور یہ کہتے ہیں اچت سمے پر اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. ہماری لڑائی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہی نہیں ہے, دو دیٹس ون آف ایشوز. یہ اچت سمے کب آئے گا؟ ہم 47 سے انتظار کر رہے ہیں. لیٹ یو ریزالو ایوری تھنگ. میرا بی جے پی سے یہی پیغام ہے, ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے کشمیریوں کو قربان مت کرو. میرا انڈیا الائنس کے بھی ایک سوال ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں, یہاں جس کسی بھی سرکار آئی, ہم چھوٹے سے لوگ ہیں, ہم آرا کے پاس اپنا پین لے کے جائیں گے, ہر ایک سے کہیں گے کشمیر کا ایشو ریزالو کیجیے, لیکن دے آر ناٹ کلیئر آن دیئر اسٹانس. مودی جی سے ایک اچھی امید ہے کہ سامنے سے مارتے ہیں, وہ پیچھے سے مار رہے ہیں. 370 پہلے انہوں نے کھوکھلا کیا تھا, مودی جی نے اس کی لاش زمین میں دفن کر دی, اتنا ہی انہوں نے کر دیا. I have to tell something about my Kashmiri Pandit brothers. پچھلے 30 سال سے کہتے ہیں واپس آئیں گے واپس آئیں گے واپس آئیں گے, نہیں آ پا رہے ہیں. I feel their pain. بٹ جو کوئی کہتا ہے جب مطلب ایک بھی کہیں مرے بے گناہ, کسی بھی جاتی کا, دھرم کا, اسٹیٹ کا, دنیا میں غلط ہے. وی فیل دا پین. آپ اس کو ایتھنک کلینزنگ کہیں, جو بھی کہیں, جتنی گالیاں ہمیں دیں اتنی دے دیں, لیکن یہ بھی سوچ لیں ہم بھی 1 لاکھ کشمیری لوگ مر گئے. ایز اف our 1 lakh people have gone for a picnic and they will come back soon. ہماری کوئی بات ہی نہیں کرتا. اگر واقعی کشمیری پنڈت بھائی واپس آنا چاہتے ہیں, میں سرکار کی بات نہیں کروں گا, وہ کھل کر بتائیں وہ چاہتے کیا ہے. ہم کیا ایک طرف کریں ملٹنسی ختم ہوئی, سب کچھ ٹھیک ہوا. میں ایز آج کی تاریخ میں والنٹیئرلی اپنے پنڈت بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جہاں میں ایم ایل اے تھا وہاں پر مجھے تھوڑا بہت سب کچھ وہاں کا ٹوپوگرافی پتہ ہے, باقی چیزیں پتہ ہے, لوگوں کا بیہیویئر پتہ ہے. اگر وہ واپس آنا چاہیں, میں والنٹیئر کھڑا کروں گا جو ان کے گاؤں میں رات دن 24 گھنٹہ پہرا لگائیں گے. ہم ان کی رکھوالی کریں گے اگر ان کو وہ ڈر ہے. ایک کیسے کریں گے؟ جس طرح 1989 سے میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے 2004 تک ہر دن ہم 250-300 لوگ آرمی کے کیمپوں میں روڈ اوپننگ پارٹیوں کے ساتھ فورسڈ لیبر کے لیے جاتے تھے. 2000 میں انٹولڈ سٹوریز. اسی طرح آج ہم 2-4 سال اور بھی کریں گے اپنے پنڈت بھائیوں کے لیے. جب ہم نے فوج کے لیے اتنا کچھ کیا تو پنڈت بھائیوں کے لیے بھی کریں گے, سو دیٹ دے آر سیف اینڈ سیکیور. فیصلہ ان کو کرنا ہے, دے ہیو ٹو میک اے چوائس. آئی ڈونٹ وانٹ سینٹیمنٹس آف اینی ون.
ان کو بھی پٹی چیزوں کے لیے یہاں نہیں رہنا چاہیے, آنا چاہیے اپنے گھر. کشمیر ان کا بھی جتنا میرا ہے, کشمیر بلانگ ٹو دیم آلسو. لیکن ساتھ ساتھ اصلی مائیگرنٹ جو ہیں ان کے علاوہ کرنا, کیرن, مچھل, گریس, لگ بھگ 30,000 لوگ جو 1989 میں انڈیا پاکستان شیلنگ کی وجہ سے بارڈر کراس کرنے پر مجبور ہوئے. دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ملیٹنسی. ان کو بھی واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور کنٹری کے پورے عوام کے نام میرا یہ میسیج ہے کہ وی آر نیدر کمدل نیدر اینیمیز آف انڈیا. وی وانٹ دس کنٹری ٹو پراسپر. وی وانٹ لیٹ اٹ بیکم اے ورلڈ پاور. ہم مودی جی کا 1947 کا ویژن جو ہے پورا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن وہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا. ان کو کشمیر میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے تو نیا کشمیر ہے کیسا؟ یو ہیو فیلڈ ایٹ لیسٹ ان کشمیر. فار گاڈ سیک تھنک اوور اٹ. میں شارٹ کر رہا ہوں کوشش. الیکشن کمیشن آف انڈیا کے نام میری گزارش ہے, میں نے کچھ پوائم بنائی تھی ان کے لیے, ابھی پڑھ نہیں سکا. راجیو کمار جی جب ہم نے ٹی وی پہ کئی بار جیل میں دیکھا, اچھی وہ شعر و شاعری کرتے ہیں. وہ میں ہر روز ایک ایک پوائم لکھتا تھا. آئی کانٹ سے دس ٹائم. پھر کبھی ان سے میری اتنی گزارش ہے, 6 سال سے میری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی رجسٹریشن کے لیے ان کے میرے جیل آنے سے پہلے بیک مانگتے گئے, ہم ان کے پاس نہیں دیا. میں ایم پی بھی بن گیا, نہیں دیا رجسٹریشن. راجیو کمار جی ود ڈیو ریسپیکٹ اپنی کریڈیبلٹی کو ایروڈ مت کرائیے. اور جب میں ایم پی کا الیکشن لڑا, آپ نے میرے آخری کے 3 دنوں کے, جو مجھے بعد میں پتا چلا, جو میرے لوگوں نے وہاں پرمیشن لیا تھا, جو پیپلز کیمپین تھی, اس کے سارے پرمیشن کینسل کروا دیے. کس کے کہنے پر کروا دیے؟ ایک تو بندہ جیل میں تھا, وہاں پبلک نکل رہی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے تھے. ہیئر از مائی سن, ہی از ناٹ ان دا کیپیسٹی آف اینی لیڈر. یہ اپنے باپ کے لیے نکل رہا ہے, جیسے جو وہاں پر اسٹار کیمپینر لوگوں نے بتایا, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. یہ اس لیے نہیں نکلا تھا کہ باپ کو ایم پی بنانا تھا, یہ اس لیے نکلا تھا کہ دنیا کو بتائے میرا باپ دہشت گرد نہیں ہے. یہ اس لیے گیا تھا کہ ہی از اے ریسپیکٹیبل پرسن اینڈ پیپل شوڈ فیتھ ان مائی کمٹمنٹ. تھینکس ٹو مائی پیپل, دے آر دا ونرس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں راجیو کمار جی سے. اور پھر جب ہم نے ابھی کہا کہ کم سے کم ہمیں جوائنٹ سمبل دے دیں, نہیں دیا. شپیاں زینہ پورہ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کا فارم ریجیکٹ کر دیے, صرف اس لیے کوئی پراکسی جتوانا تھا بی جے پی کا. خان صاحب نے ہمارے کینڈیڈیٹ کا فارم ریجیکٹ کیا. میری ہاتھ جوڑ کے راجیو کمار جی سے گزارش ہے, مہربانی کر کے, یہ بہت بڑی کرسی آپ کی ہے, آئی ہیو ریسپیکٹ فار اٹ, مینٹین دا ڈگنیٹی آف دا چیئر. ہمارے ایل جی صاحب, زیادہ نہیں کہوں گا, ابھی میں نے ان کا انٹرویو دیکھا, چترا جی ہیں کوئی اپنے آج تک پہ, تو انہوں نے کہا کہ عمر صاحب اور محبوبہ مفتی صاحبہ الیکشن میں آ رہی ہیں, اس ایجنڈے پر ووٹ مانگ رہی ہیں. تو بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا, کہا آئی ایم لیفٹننٹ گورنر آف دا اسٹیٹ. حالانکہ میں ان کو گورنر مانتا ہوں, کیونکہ مودی جی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. آئی کال اٹ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ, ناٹ یونین ٹیریٹری. یہ یونین ٹیریٹری شبد کہہ کر مجھے جیسے یہاں پر 50 گولیاں لگتی ہیں. یہ بہت بڑی گالی ہم لوگوں کے لیے ہے. اور یہ 370 ہٹا کے آپ نے ہمارا اپمان بہت کیا. تو ایل جی صاحب سے جب کہا, انہوں نے اچھا جواب دیا, کہا اٹ از ناٹ مائی ڈومین. ویری گڈ. پھر اگلے لمحے چترا جی نے کہا وہ بارامولہ سے عمر صاحب تو ہار گئے, انجینئر شیپ سپریٹس جیت گئے. ارے مجھے کوئی نہیں, جو گالی دینے دے دو سپریٹس. ایل جی نے وہاں پہلے کہا میرا پالیٹکس نو میں نہیں ہے, آئی ول ناٹ کمنٹ آن عمر بلان محبوبہ مفتی, لیکن میں غریب آدمی تھا, غریب کا بیٹا تھا, اینڈ نو گاڈ فادرس ان دہلی. تو ایل جی صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا پیپل شوڈ ناٹ ووٹ فار پیپل لائک ہم. ایل جی صاحب, جب آپ عمر صاحب اور میڈم کے لیے کہتے ہیں کہ میرا ڈومین نہیں ہے, تو مجھے مارنا کیسا ڈومین ہے, پلیز اس پر غور کیجیے گا. آئی ریسپیکٹ یو, بٹ جسٹ گیو اے تھاٹ اٹ اف یو یوز رائٹ ورڈس اور رانگ ورڈس. آئی ایم فنشنگ. ایم پیز کے لیے میں نے کہہ دیا, جو سارے یہ 542 ایم پی تھے, ان سے میری یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ ہاں اور نہ کے علاوہ بھی ایٹ لیسٹ اسپیک فار مائی رائٹس. اور لاسٹ پر چیف جسٹس آف انڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے, میں اپنے لیے کچھ نہیں بولوں گا, لیکن اس بات کا آپ سنجان لے لیجیے کہ کشمیر کے جتنے بھی لوگ جیلوں میں 20 سال سے بند ہیں, ان کے لیے کم از کم رحم کے دروازے کھلا دیے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کوئی, تو آئی ول لو ٹو آنسر. آپ بتائیں جو آپ کہیں.